الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رب کیسا بے حساب عطا فرمانے والا ہے، اس کی عطاؤں کے کیا کہنے کہ ایک نیکی پر ایک نہیں بلکہ 10 گنا ثواب، بلکہ کئی نیکیوں پر تو 25 اور 70 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے، جبکہ بعض بہت چھوٹی نیکیوں پر تو عظیم عبادات حج اور عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ حج کا ثواب ملنا اور بات، جبکہ حج کی ادا کچھ اور، یہاں ثواب کا ذکر ہے نہ کہ ادائے حج کا۔ تو ایسی نیکیاں بھی ہیں کہ جن پر حج یا حج و عمرہ دونوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کا ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جن سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ جو بھی مانگیں گے فوری مل جائے گا، آپ کی برسوں سے پڑی ہوئی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، جن حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے آپ کی آنکھیں ترس چکی ہیں، آپ کے پیر گھس چکے ہیں، آپ چل کے، آپ مانگ کے تھک چکے ہیں، لیکن وہ دعائیں پوری نہیں ہو رہی۔ آج مانگ لیں، آج کا دن بہت مبارک ہے، فوری آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آج میں آپ کو اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کا مقدر بن جائے۔ اور آپ جیسے ہی ویڈیو کو دیکھیں فوری کمنٹ میں میسج کر دیں کہ آپ کو ویڈیو موصول ہو چکی ہے، اور دعاؤں میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام اور ساتھ میں درود پاک پڑھا ہوا بھی پیش کر دیں۔ آپ کا درود پاک ضائع نہ جائے گا، بلکہ آپ کا درود پاک پیاری پیاری محافل میں شامل کر کے آپ کا دعاؤں میں نام لکھوایا جائے گا۔ تو ہماری ویڈیو کو سکپ نہ کریں، شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، بہت ہی مفید ویڈیو آج آپ کا حصہ بن چکی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو وہ 100 حج کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صبح کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا، اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، جس نے جامع مسجد میں عصر کی نماز پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہاں مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے، یعنی جمعہ ادا کرنے کے بعد عصر و مغرب ادا کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرے رہنے پر یہ ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، اللہ کریم اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے۔ وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو نماز پڑھنے، عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ پاک 10 قدم اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ ایک نیکی کمانے کے لیے اللہ کا ذکر ایک بار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے بدلے میں 10 گنا نیکیاں اس کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک 10 گنا اس کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ جو بندہ تھوڑا دیتا ہے، اللہ پاک اسے دگنا بلکہ کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو بس بندہ مومن کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو اپنا قدم بڑھا تو صحیح، رب تعالیٰ تیرے سامنے رحمتوں اور برکتوں کی بارش کر دے گا۔ آج
میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے جو کہ قرآن پاک کے متعلق ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک بہت ہی آسان سی صورت کا یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کی کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی، آپ کی برسوں سے خواہشیں دبی پڑی ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو اب ان خواہشوں کو ہرا کرنے کے لیے، ہریالی لانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کا روزگار کھل جائے، آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، آپ کسی ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ بہت جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ طالب علم ہیں اور کامیابی کا زینہ آپ لپکنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ ایسے بہن بھائی جو کہ کسی شعبے میں جنہوں نے امتحانات دیے ہیں اس میں کامیابی چاہتے ہیں، یا آپ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، یہ خواہش آپ کی بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن، شعبان المعظم کا پیارا سا مہینہ ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی سے فوری طور پر تسبیحات میں رکھ لیں، صبح سے شام کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارے دن میں صرف آپ نے ایک نام، اللہ پاک کا ایک نام، یا اولو یا اولو، آپ نے 500 بار پڑھنا ہے۔ اور جب عصر کی نماز کا وقت آ جائے تو آپ نے سورہ یاسین کو ایک بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا اولو کو 500 بار پڑھتے پڑھتے عصر تک مکمل کر لینا ہے۔ پھر جب عصر کا وقت آئے گا تو آپ نے ایک بار قرآن پاک کی سورہ یاسین کو پڑھ لینا ہے، پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ تھا ہمارا بہت ہی آسان سا چھوٹا سا عمل، یاد رہنے والا عمل، جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں، اور ساتھ میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ بھی اب دعا میں اپنا نام شامل کروائیں۔ سب سے پہلے جو میری بہن ہے شابانہ لودھی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، سید الغوث ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، نوری مرزا ہیں، اعجاز خان ہیں، عابدہ شیخ ہیں، اس کے علاوہ شبانہ اکبر ہیں، انس رضا ہیں، محمد اشرف ہیں، ناظمہ بیگم ہیں، سفیان محمد ہیں، اور بی بی ہاجرہ ہیں، محمد انور ہیں، محمد اقبال علی حیدرآباد سے جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، فرحان مسعود ہیں، اور مزمل سعید ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اور ساتھ میں درود پاک پڑھا، آسمہ خان ہیں اور امرین اعظم ہیں، اس کے علاوہ سعد احمد ہیں، یاسر خان ہیں، اور اس کے علاوہ نبیلہ اسماعیل ہیں، رافیہ خان ہیں، فضل محمد ہیں، منیم مرتضیٰ ہیں، سید اعظم ہیں، سید جعفر ہیں، افرا فاطمہ ہیں، انصر شیخ ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، یاسمین خان ہیں، اس کے علاوہ رضیہ مسز علی ہیں، عالیہ ہیں، سائمہ ہیں، عبدالستار ہیں، شیبہ سیفی ہیں اور فدا شاہ ہیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں اپنا نام لکھوائیں۔ جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، آپ لوگ اپنا نام ضرور دعا میں شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔